لن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة دنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لي سحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم ما رنحت عذابات الباني ريح صبا وأطرب العيسى هادي العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ ہم نے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار برکتاً ہم نے گنگنانے کی سعادت حاصل کی ہے. انشاءاللہ ضرور اس کی برکت ہم کو حاصل ہوگی. جیسا کہ مولانا محترم نے ابھی اشاراتاً فرمایا کہ یہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھا ہے اور اس قصیدے کو حضور نے خود بذات خود امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لا کر سماعت بھی فرمایا ہے. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بادشاہوں کے دربار میں جا کر ان کی تعریف میں اشعار لکھا کرتے تھے. بادشاہوں کے دربار میں شاہوں کے دربار میں تعریف کی اشعار وغیرہ کہا کرتے تھے تو بادشاہ خوش ہوتے تھے، انعام وغیرہ دیا کرتے تھے. لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک ان کے اوپر ہوا تھا، فالج زدہ ہو گئے تھے. تو ظاہر سی بات ہے فالج زدہ ہو گئے تو نہ بادشاہوں کے دربار میں جا سکتے ہیں نہ کہیں گھوم پھر سکتے ہیں، تو بستر پر تھے تو کوئی آپ کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا. تو دل میں خیال آیا کہ میں یہ دنیا داروں کی تعریف میں کرتا تھا خواہ کے، دیکھو اب کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں نہ میں امام الانبیاء حبیب کبریا کی میں تعریف بیان کروں، کیوں نہ ان کی شان میں قصیدہ بردہ شریف لکھوں. تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعار بنانے لگے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. یہ قصیدہ بردہ شریف آپ نے لکھ ڈالا. جب قصیدہ بردہ شریف مکمل ہوا تو حضور خواب میں تشریف لائے، اور حضور کا خواب میں تشریف لانا
یہ سعادت مندی جس کسی کو ملتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کے خواب میں بھی شیطان کسی کی بھی شکل اختیار کر کے آ سکتا ہے، لیکن میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا۔ حدیث شریف کا خلاصہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کسی کے خواب میں میں آؤں تو میں ہی ہوتا ہوں، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس کسی کے خواب میں سرکار تشریف لائیں اس کا مقدر جاگ جائے، وہ سوتا رہتا ہے لیکن اس کا مقدر جاگ جاتا ہے۔ تو حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے بوصیری، وہ جو قصیدہ تم نے لکھا ہے ذرا ہم کو بھی سناؤ۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی بھی خواب ہی چل رہا ہے، خواب میں وہ اشعار سنانے لگے حضور کی شان میں جو آپ نے لکھے، ابھی جو ہم پڑھے ہیں برکتاً، وہ اشعار سنانے لگے۔ جب ایک شعر پر جب پہنچے تو حضور بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر اپنے کندھے مبارک پر جو کملی مبارک تھی، چادر مبارک تھی، وہ چادر مبارک نکال کر امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر اڑا دی۔ جیسے ہی امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر سرکار کی چادر مبارک آئی، اسی وقت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محسوس کیے کہ ان کی جو بیماری تھی فالج کی، وہ اس سے اب صحت یاب ہو گئے، وہ کمزوری آپ کی دور ہو گئی۔ لیکن ابھی تو خواب ہی چل رہا تھا۔ خواب کا معاملہ جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ ہم خواب میں کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی چیز لیتے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھیں کہ میرے پاس کروڑہا روپے ہیں، صبح اٹھیں گے تو ہوں گے، تجوری خالی رہے گی۔ تو خواب میں دیکھیں گے تو وہ چیز ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن خواب میں حضور عنایت فرمائیں تو وہ چیز ضرور ہوتی ہے۔ جب امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی جب نیند سے جب بیدار ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار نے جو خواب میں چادر عنایت فرمائی تھی وہ چادر بھی موجود ہے، آپ صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو یہ وہ قصیدہ بردہ شریف ہے جس کو ہم نے ابھی گنگنانے کی سعادت حاصل کی۔ تو ہمیشہ قصیدہ برد شریف کا اہتمام گھروں میں کرنا چاہیے تاکہ گھروں میں برکتیں ہوں، اور جو کوئی بھی، جیسا کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا کیا، بادشاہوں کے اشعار پڑھتے تھے، کچھ نہیں کیا حاصل ہوا، لیکن جب حضور کے شان میں جب اشعار پڑھنے لگے، حضور کی شان میں جب قصیدہ گنگنانے لگے تو حضور نے عنایتوں کی بارش کر دی، صحت یاب بھی ہو گئے۔ اسی لیے ہم جب حضور کی تعریف بیان کرتے ہیں تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ نے ان کا مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر اللہ نے اپنے حبیب کی شان بڑھا دی ہے۔ ہماری تعریف کرنے سے، ہماری نعتیں پڑھنے سے حضور کی شان بڑھتی ہے گھٹتی ہے کچھ نہیں ہوتا، حضور کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہم کو فرق پڑتا ہے۔ ہم جب حضور کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک عربی شاعر نے کہا، ما ان مدحت مقالتی بمحمد لیکن مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی میرے مقالے سے، بلکہ حضور کی وجہ سے میرے مقالے کی تعریف ہو گئی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم سچے دل سے رجوع ہوتے ہیں تو سرکار خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، عنایتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، اللہ نے انہیں قاسم بنایا، اللہ رازق ہے تو اللہ کا حبیب قاسم ہے۔ حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو جس کسی کو ملا، کہاں سے ملا؟ میرے حضور کے در سے ملا۔ جس کسی کو جو کچھ بھی ملا میرے حضور کے، میرے آقا کے در سے ملا۔ تو حضور کے در پر کیا ملتا ہے یہ کسی عاشق سے پوچھیں، وہاں پر جا کر دیکھیں، حضور سے مانگ کر دیکھیں کہ حضور کیا عنایت فرماتے ہیں۔ آئیں، چونکہ یہ نعتیہ محفل بھی ہے، حضور کی مدحت سرائی کی بھی محفل ہے، تو ایک نعتیہ کلام بھی میں سنا دیتا ہوں، گنگنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔